من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. معزز دینی بھائیوں، درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. اس سے پہلے کسی ایک رمضان یہ بات شاید آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، کیونکہ ہم سب پر بھولنے کی عادت طاری ہوتی رہتی ہے. ہم باتیں دین کی ہو یا دنیا کی ہو بھولتے رہتے ہیں، چاہے کہنے والا ہو یا سننے والے ہو. وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت میں جب دعائے قنوت امام پڑھتے ہیں تو پیچھے ہم لوگ آمین کہتے ہیں. دعائے قنوت میں چند ایسے کلمات آتے ہیں جہاں پہ آمین نہیں کہنا چاہیے، وہاں بھی ہم آمین کہہ دیتے ہیں. ان میں سے 3 کلمات یا 4 کلمات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ. کیا مطلب اس کا؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو فیصلہ کرتا ہے، تو فیصلہ کرنے والا ہے. وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ہم کیا بولتے ہیں؟ آمین. آمین بولنے کی بات کہاں ہے یہاں پہ؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کی قوت، اس کی قدرت کو ہم بتا رہے ہیں. اللہ تیری ذات تو وہ ذات ہے کہ تیرے فیصلے چلتے ہیں، تیرے خلاف کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ بات سمجھ لیں. اس کے بعد کا جملہ آتا ہے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ. کیا مطلب اس کا؟ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ. پروردگار جس کا تو ولی بن جائے اسے کوئی جزاک اللہ ذلیل نہیں کر سکتا. ہم بولتے ہیں آمین. یہاں پہ سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں، یہاں پر اجازت دی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وغیرہ. یا تو سبحان اللہ کہیے یا تو خاموش رہیے. اس کے بعد کا جملہ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. اور جس کے ساتھ تو دشمنی کرے اسے کوئی عزت. ہم بولتے ہیں آمین، اللہ قبول کر لے. نہیں کہنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد ہے لاسٹ جملے تبارکت ربنا وتعالیت. کیا مطلب ہے؟ اے ہمارا رب تو بابرکت ہے اور بلند ہے. اے اللہ تو بہت برکت والا ہے اور تیری ذات بلند ہے. ہم بولتے ہیں آمین، قبول کر لے. نہیں، غلط ہے، یاد رکھیے. کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں اس سے ناواقف ہوتے ہیں. پہلی بات، ایک کسی کی زبانی میں سنا تھا، کوئی ہمارے ہندوستان کے بہت اچھے قاری سعودی گئے. یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے بس ایک بات کو بتانے سمجھانے کے لیے شاید کسی نے کہی بھی ہوگی. سعودی گئے، وہاں پہ کسی مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع ملا. سورہ یوسف وہ پڑھا رہے تھے، بڑا اچھا انہوں نے پڑھایا. نماز ہو گئی. وہاں کے کوئی قاری عربی آ کے ملاقات کیے، آ کے بولے ماشاءاللہ ہندوستانی ہو کے بہت اچھا آپ نے پڑھایا ہے، لیکن آپ جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالے نماز میں، لیکن پھر باہر نکالے نہیں. ایسا بولتے. ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مفہوم نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس کا آپ خیال رکھیں گے. یہ جملے جو ہے یہاں پہ آمین نہیں کہنا چاہیے. خاموش رہیے، سکوت اختیار کیجئے، کافی ہے آپ کے لیے. بات کلیئر ہے بھائی؟ اور وتر کے بعد سبحان الملک القدوس یہ کہنا چاہیے. پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آواز بلند ہونی چاہیے. یہ جملے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. چلیے ہم آتے ہیں آج اصل تراویح پر. گفتگو ہماری شروع تھی، پھر یہ گفتگو بیچ میں رکی ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم گفتگو کریں گے. لیکن آج جو آیتیں ہم نے سنی سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران ختم ہو گیا ہے، سورۃ النساء میں ہم داخل ہو چکے ہیں تیسری رکعت سے ہی. سورہ آل عمران کی جو آیتیں نماز عشاء سے ہم نے سنا یا تراویح کی پہلی رکعت میں بھی یہ آیت دہرائی گئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ تعالیٰ 6 طرح کے لوگوں کا
ذکر کیا ہے 6 طرح کے لوگ. میں جلدی جلدی کے ساتھ ان 6 لوگوں کا میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شہداء کا، شہید ہونے والے لوگوں کا. اور شہید وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال بھی اللہ کے راستے میں لوٹاتے ہیں، جان بھی اللہ کے راستے میں لوٹاتے ہیں. جب جنگ احد میں مسلمان شہید ہو گئے، 70 تک صحابہ شہید ہو گئے، منافقین کو ایک اچھا موقع ملا. جا کے لوگوں سے کہنے لگے دیکھو ہماری بات سنتے تو آج بچ جاتے، خواہ مخواہ اپنی جان گما دی، خواہ مخواہ اپنے آپ کو گڑے موت کے منہ میں یا موت کے گڑے میں ڈھکیل دیا. اس طرح کے باتیں مدینے میں پھیلانے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل کیا، کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ایک دوسری تفسیر یہ آتی ہے جو شہید ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز دیا، یہ انعام دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے رہنے لگے. جنت میں جہاں جاتے گھومتے پھرتے کھاتے پیتے. اب وہ جو شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ بڑے خوش ہیں. فریحین بما آتاہم اللہ، اللہ کہتا ہے اللہ نے جو انہیں وہاں دیا ہے انعام و اکرام جو عطا کیا ہے بہت خوش ہیں، وہ خوش ہیں وہاں پہ. اور ایک دوسری خوشی انہیں یہ بھی ہے کہ ہمارے بعد جو آنے والے ہیں انہیں بھی وہی انعام ملنے والا ہے، وہی اکرام ملنے والا ہے. یعنی جو دنیا میں رہ گئے تھے اور صحابہ اور مسلمان، ان کے تعلق سے بھی وہ شہداء جو شہید ہو چکے اللہ کے پاس پہنچ چکے، وہ سوچ کے خوش ہیں کہ آج جیسے ہمیں عزت اللہ کے یہاں ملی ہوئی ہے، ہمارے بھائی ابھی جو دنیا میں موجود ہیں ہمارے یعنی دین کے لیے اپنی جان گمانے کے لیے، اپنی جان کٹانے کے لیے تیار ہیں، جب وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے تو انہیں بھی یہ انعام ملے گا نا. خوش ہیں وہ یہ سوچ کے خوش ہیں وہ اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ لوگ جنت میں جانے کی روح یا ارواح شہداء کی جانے کے بعد یہ آپس میں کہنے لگے ہے ہمارے ساتھ جو سلوک یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چلتا تو کتنا اچھا ہوتا. جی ہاں اللہ اللہ، دیکھو اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں تو لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں، جاتے ہیں تو لوگوں کا بھلا کر کے جاتے ہیں. وہاں جا کے وہ ارواح شہداء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو یہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے، اللہ نے جو عزت ہمیں دی ہے، جو مقام دیا ہے، ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں ہیں جو مجاہدین، انہیں بھی پتہ چلتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے آیت نازل کیا. چلو ہم پتہ کراتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں وہ، اور اپنے رب کے پاس وہ رزق بھی پا رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا، پہلے یہ لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مال بھی لٹانے والے، دولت بھی لٹانے والے، حتیٰ کہ جان بھی لٹانے والے یہ لوگ ہیں. اللہ نے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا. اب اس کے برعکس 5 لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. یہ 5 یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے دین کے پھیلاؤ میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اہل ایمان کو. یہ وہ لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ترتیب سے ذکر کیا. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. کہا کہ جو لوگ کفر میں تیزی کر رہے ہیں آپ ان پر غمزدہ مت ہونا اے پیغمبر. یہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں. یعنی بعض ایسے لوگ تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین بھی ہے، کفار بھی ہے، یہود بھی ہے. یہ کفر میں جلدی کرنے والے لوگ ہیں، کفر میں آگے بھاگنے والے لوگ ہیں. یہ کفر کو ہی توحید سمجھ بیٹھے ہیں، شرک کو ہی توحید سمجھ بیٹھے ہیں. اور کفر کر کے کیا سمجھ رہے جانتے ہیں؟ یہ کفر کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ نے کہا انہم لن یضروا اللہ شیئا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے.
اللہ کے دین کو کبھی ان سے نقصان نہیں ہو سکتا. ہاں وقتاً فوقتاً کبھی کبھار یہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا دین سر بلند ہو کر رہے گا، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. کبھی اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا ہی عذاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ کفر کے سرغنے سمجھیے، کفر کے سردار ہیں، کافر ہیں اور کفر کا بول بالا چاہتے ہیں. نمبر 1. دوسرے اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا. غور سے سنیے، قرآن کی جو باتیں ہیں نا، اللہ ہمارے ماحول پر فٹ ہونے والی باتیں ہیں. سمجھ رہے نا؟ آج ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے، اس ماحول کی سمجھو عکاسی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، اور ہر زمانے کے لیے ہوگا. یہ یاد رکھیے، ہر زمانے پہ قرآن کی آیتیں فٹ ہوتی ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں اللہ نے ذکر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کو چھوڑ کے کفر کو خریدتے ہیں. ایمان کے بدلے کفر کو لینے والے لوگ، کفر کو پسند کرنے والے لوگ، کفر پہ مر مٹنے والے لوگ، اور ان کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے. ایمان کو چھوڑ دیا، کفر کو گلے لگا لیا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نقصان پہنچا رہے ہیں دین کو. اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. کتنے ایسے مسلمان بھی ہیں، مسلم تھے، کفر میں چلے گئے. وسیم رضوی آپ نے سنا نہیں ابھی چند دن پہلے کا تماشا، چلا گیا وہ سلمان رشدی، تسلیمانہ، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ایسے مسلم MLA ہوتے ہیں، کتنے ایسے دولت والے ہوتے ہیں بظاہر مسلم، لیکن اندرونی طور پہ کفر سے محبت کرنے والے، کفر کو چاہنے والے، اور کفر کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہرگز اللہ کے دین کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور اللہ نے ان کو دھمکی دی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کا عذاب عظیم، جو کفر کے سرغنے ہیں ان کو کہا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور ایسے لوگ جو ایمان کو چھوڑ کے کفر کو خریدتے ہیں، کہا ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے. اب تیسرا دیکھیے پھر اللہ ذکر فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. وہ لوگ ہرگز اس گمان میں نہ رہیں ہم انہیں مہلت دے کے رکھے ہیں. جو کفر کر رہے ہیں نا، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بے دین ہیں، ہم ان کو مہلت دیے، وقت دیے ہیں، دولت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، عہدہ دے رہے ہیں، پوسٹ دے رہے ہیں، جائیداد دے رہے ہیں، زمین دے رہے ہیں. اور یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی عمر کو بھی بڑھاتا ہے، عمر کو بھی بڑھاتا ہے. بڑی بڑی عمریں دے رہا ہے بڑے بڑے کافروں، بڑے بڑے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن. کتنے ایسے ہیں آج بھی بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئے، کتنے مرتبہ ہاسپٹل میں گئے، اب مرتا کیا یہ سمجھتے پھر زندہ ہو کے آتا ہے. کتنے ایسے بڑے بڑے کفار خوش ہوتے رہتے ہیں. ہم لوگ گیا رے کرونا کے ٹائم کو لوگ خوش ہو گئے، حضرت کو آ گیا. جی کون بول رہے بھائی؟ جی نہیں، ہم نام نہیں لیں گے، سمجھ رہے؟ بدھ نہیں، انشاءاللہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ہم بولے نہ بولے، ہمارا بھی ان کا بھی. تو ہمارے لوگ خوش ہو گئے، حضرت کو کرونا آ گیا کرتے. کون سے حضرت؟ پہلوان صاحب خوش ہو گئے. ہمارے سچی بول رہا ہوں، میرے پاس بھی یہ بات یہی کرونا ہو گیا دیکھو وہ اسٹیج کو کہتے، یہ اسٹیج کو کہتے، اب کہتے تب کہتے کیا ابھی آرام آ گیا. پھر پیپر پکڑ لے گا پارلیمنٹ میں، لاتے ہمیں چھوڑتے نہیں ہمیں. مفسر کتنی پیاری بات بولتے ہیں. دیکھیے مفسرین کہ اللہ ان کی عمر کو بھی اضافہ کرتا ہے. کہیں کو جیے ہم بولتے ہیں اللہ مٹھا ڈالنا ان کو، کہیں کو اللہ ان کو ڈھیل دیا کہ بولتے کہ نہیں اللہ لیزدادوا اثما. اللہ قرآن دیکھو جی، اللہ بول رہا ہے یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے گناہ اور بڑے. اور یہ گناہ کرتے جائیں، اور یہ گناہ کرتے جائیں. ہاں فرعون کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں، نمرود کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں، ابو جہل ابو لہب کے یہ بھائی بننے کی کوشش کریں. اس لیے ہم سب کچھ دیتے ہیں. دیا کہ نہیں؟ اسے کی کونے میں تھا سو کانکی آ کو بیٹھ گیا، بیٹھا نہیں، وہ بھی 2 مرتبہ بیٹھا ہے، بٹھا نہیں اللہ تعالیٰ. کیوں ہوا ہے یہ؟
کئی لوگوں کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ جو خون سے رنگین ہیں، اللہ نے اسے بٹھایا. لیزدادوا اثما، اتنے گناہ کافی نہیں اس کو، اور گناہ کریں گے اور گناہ کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ اللہ، دیکھو یہ جو جملے ہیں نا، ترتیب اور دیکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ذلت بھرا عذاب انہیں دیا جائے، ذلت والا عذاب. کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 ہوئے. پہلے والوں کو ملائے تو 4، 3 ہو گئے. اب آئیے. جی وہ تو ہے. کس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور ذکر کر رہا ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ نہ چمڑی جائے نہ دمڑی جائے. اللہ تعالیٰ ان کا آگے ذکر کر رہا ہے. یہ جتنے یہ کچھ ہیں، یہ کفر کے سرغنے، ایمان کو چھوڑ کے کفر کو لینے والے، گناہوں میں آگے بڑھنے والے، ماں سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ان کی خصلت اتنی گندی ہے، نہ چمڑی جانے کی، نہ چمڑی دینے تیار ہے، نہ دمڑی دینے تیار ہے. لوگ سسک کے مرتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں کھلتے ہیں. سمجھ میں؟ لوگ جان دے دیتے ہیں. کرونا میں کیا کچھ نہیں ہوا جی. اللہ اللہ اللہ، کتنے لوگ پیدل جا کے تھک گئے، راستوں میں مر گئے، سڑکوں میں مر گئے، بے یار و مددگار ہو گئے. کتنے ہی لوگ آج بے گھر ہو گئے، گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ من فضلی، اپنے فضل سے مال دیا ہے، دولت دیا ہے. اور اللہ کا فضل جو اللہ کی طرف سے نعمت ملی، دولت ملی، اس کو خرچ کرنے میں یہ بخیلی کرتے ہیں. یہ اس دولت کو لگانے میں بخیلی کرتے ہیں یہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑے شانے ہم لوگ. فلاں انسان بڑا دیوانہ، ان کو دیتا، ان کو دیتا، ان کو کھلاتا، ان کو کھلاتا. ہم پھونک کے دیے تو نہیں، جانچ پڑتال کر کو دیتے، اس کی پوری عزت نکال کو ہم دیتے. ایسے لوگ ہم بولتے وہ بہت ہم ہمارے لیے بہت بہتر ہے، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ خیر بول رہے ہیں اس چیز کو، بخیلی کو. یہ تو شر ہے، یہ شر. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیکھو یہاں پہ کیا عذاب کی کیسی دھمکی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو. کہا کہ جن چیزوں میں یہ بخیلی کر رہے ہیں نا، ان تمام چیزوں کو توق بنا کے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. قیامت کی ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اور یہ مال، یہ دولت کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر اللہ اپنے تعلق سے بتا رہا ہے. اللہ کو ضرورت ہے؟ کہا نہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ارے ہم نہ نہیں جی، یہ ضرورت، ہم تو وہ ہیں، ہم آسمان اور زمین کی وراثت رکھنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین کی وراثت رکھنے والے ہیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ کیونکہ تشریح زیادہ نہیں کر سکتا میں، وقت نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ 6واں طبقہ انسانوں کا. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں خود بخود. سمجھ رہے؟ خود بخود بڑا خوش ہوتے ہیں. کچھ کر دیے، زمین تو نہیں رہتے وہ لوگ، بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں. میں آج مسجد کے ڈبے میں 100 روپے ڈالا، میں 100 روپے ڈال، بڑا خوش ہو گیا ہے. 100 روپے ڈال کے خوش ہو گئے. اوکے خوش، ٹھیک ہے. ایک دوسری چیز ان کے اندر ہوتی ہے، یہ چیز اکثر انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، غیر تو غیر مسلمانوں کے اندر بھی. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خوش ہونے کی عادت ہو گئی تھی ان کو. کچھ بھی کرے تو خوش ہونا، فوراً واٹس ایپ پہ ڈالنا، فیس بک میں ڈالنا، گروپوں میں ڈالنا. ఏం చేశారు భయ్ మీరు ఫౌరన్ ఆనా కామెంట్స్ ఆనా ఆపే బాగా చేశారు ఇంకా చేయండి फौरन लोग जो वाह 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 बोलते रहना. करता तो कि कहां से लाके करता, नाम अपना कमाते रहता, मैं खुश होते रहता. अब सेकंड क्या है, चंद चीजें कर सकता नहीं, हो सकता नहीं, फिर भी चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करना.
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو نہیں کیا ہے چاہتا ہے کہ اس پہ بھی لوگ تعریف کریں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ میں ایک کام نہیں کیا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرنا اس پر. تعریف کا بھوت جب سوار ہوتا ہے انسان کو، اللہ وہ سب کی تعریف اپنے سر پہ لینا چاہتا. تمہیں کرے سبھی میری تعریف ہی چھوڑا. یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یاد رکھیے. ایک ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. پھر اللہ کیا فرمایا ان کے بارے میں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے ایسے لوگ بھی. ہرگز مت سمجھنا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. جو جھوٹی تعریف چاہنے والے لوگ ہیں ہرگز نہیں، انہیں بھی اللہ کے عذاب سے دو چار ہونا پڑے. کتنے لوگ ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتا ہے. سورہ نساء میں 2 باتیں ہم نے سنی ہیں. اب اس کے بعد 5ویں رکعت میں ترکے کا سلسلہ شروع، وراثت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. 2 باتیں. ایک بات پہلی میرج، شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اللہ نے اس کا حکم دیا. یہ بات بتائی، کہا کہ انصاف اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک تمہارے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا. دل کھول کے مہر دو، دل سے مہر دو، تنگی سے مت دو. ہم نے کئی شادیاں اللہ کے فضل سے میں نے کی الحمدللہ، کئی نکاح پڑھائے. مہر پوچھے تو کئی لوگ ایسے ہم نہ ملے ہیں. کتنا کہ لکھو حضرت، دیتے بھی مرتے نہیں. لکھو، تمہیں بولنے کا مطلب میں کہاں دینے کا، لکھو. کتنا کہ لکھو. بعض ایسے ملے 1100 لکھو حضرت 1100 کیا دان دے رہی، کیا حضرت بولا ہوں، کیا دے رہے، کیا کر رہے آپ. بعض 5000. اللہ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عورت دے رہا ہے، ایک بیوی آپ کو عطا کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دل کھول کے مہر دیا کرو. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آج کی تراویح میں سنی. انشاءاللہ کل وراثت کے مسائل ہیں. مسائل تو پورے نہیں بتا سکتے، صرف ایک مختصر خاکہ بتاتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو قرآن میں غور اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو سمجھنے کا ملیکہ اور علم اور فہم اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے صیام کو، قیام کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.